سورۃ البقرہ آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ ترجمہ: بئس ما برا ہے جو، اشتراؤ بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ، ان یکفروا کہ وہ منکر ہوا، بما اس سے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ، بغیاً ضد، ان ینزل کہ نازل کرتا ہے، اللہ اللہ، من سے، فضلہ اپنا فضل، علی پر، من یشاء جو وہ چاہتا ہے، من سے، عبادہ اپنے بندے، فباء سو وہ کما لائے، بغضب غضب، علی پر، غضب غضب، و اور، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب عذاب، مہین رسوا کرنے والا۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ برا ہوا حسد کا مطلب یہ ہے برا ہوا حسد کا انجام، مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا، آپ کی نصرت و امداد کے بدلے مخالفت اور دشمنی کی، اس وجہ سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا وہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی، اور اس کی وجہ سے سوائے حسد اور بغض، تکبر و عناد کے اور کچھ نہیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبیلے میں سے نہ تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے یہ منہ موڑ کر بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم نہیں، وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتا ہے، وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ بس ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب نازل ہوا، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کے سبب نازل ہوا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہ ماننے کی وجہ سے، اور دوسرا غضب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر تسلیم نہ کرنے کے سبب۔ صدا کا خیال ہے کہ پہلا غضب بچڑے کے پوجنے کے سبب تھا، دوسرا غضب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی بنا پر، چونکہ یہ حسد و بغض کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے منکر ہوئے تھے، اور اس حسد بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کر دیا گیا تاکہ گناہ کا بدلہ پورا ہو جائے، جیسے فرمان ہے آیت، ان الدین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ میری عبادت سے جو بھی تکبر کریں گے وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورتوں میں چونٹیوں کی طرح ہوگا جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلیں گی، اور جہنم کے بغلس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے جہاں کی آگ دوسری تمام آگوں سے تیز ہوگی، اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔